بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ زوروں پر آ گئی تھی۔ 15,000 مجاہد 1.5 لاکھ سے زیادہ تعداد رکھنے والے دشمن کے سامنے جم گئے تھے۔ دوسری جانب رومنوں نے جب دیکھا کہ وہ خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ ان کے جن لشکریوں نے خندق کو پار کرنا چاہا تھا، سامنے کی طرف سے تیر اندازی نے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، تب انہوں نے اپنا رخ پھیر کر بطارکہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہا، لیکن ان کی ایک ایک حرکت پر ابو فہر کی نگاہ تھی۔ جو ہی انہوں نے ایسا کرنا چاہا، اپنے حصار کے 4,000 کے لشکر سے 2,000 اس نے ابو رافع کے ماتحت رہنے دیے، 2,000 کو اس نے اپنے ساتھ لیا، پھر وہ بائیں جانب بڑھا۔ رومنوں کی راہ روکتے ہوئے وہ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ابو فہر اپنے صرف 2,000 ساتھیوں کے ساتھ رومنوں کے اندر موت کا کھیل، قضا کا رقص کھیلتا رہا، اور رومنوں کو انہوں نے ایسا نقصان پہنچایا کہ رومن پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوسری جانب سے تیر اندازی نے ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ رومنوں کا اس جنگ میں اس قدر نقصان ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے اور رومنوں کے درمیان جو خندق کھودی تھی، وہ خندق رومنوں کی لاشوں اور ان کے مرنے والے گھوڑوں سے اٹک رہ گئی تھی۔ بطارکہ نے جب دیکھا کہ رومنوں کو مسلمانوں نے پوری طرح مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور اب ان کی طاقت و قوت کا پورا زور اس کے خلاف ہے، اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لشکر کی اگلی صفیں مکمل طور پر چھت چکی ہیں اور مسلمان اب وسطی حصے سے ہوتے ہوئے اس کے لشکر کی پچھلی صفوں تک بھی تکبیریں بلند کرنے لگے ہیں، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے رومن جرنیل تھیوڈوٹس کی طرف پیغام بھجوایا اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ سرکوسا شہر سے باہر اگر جنگ کو طول دیا گیا تو مسلمان ان کے ایک ایک سپاہی کو پکڑ کر ان کا قتل عام کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پسپا ہو کر شہر میں میسور ہو جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شہر کا دروازہ کھلا، بطارکہ اپنے لشکر کو لے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ تھیوڈوٹس، میگور اور ملاسین تینوں رومن جرنیل بھی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ بطارکہ کے ساتھ شہر میں میسور ہو گئے تھے۔ سرکوسا شہر کے باہر مسلمانوں کے ہاتھوں رومنوں اور بطارکہ کے لشکر کی یہ انتہائی بدترین اور ذلت آمیز شکست تھی، جسے آج تک تاریخ کے اوراق امانت کے طور پر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں زیادہ نقصان رومنوں کا ہوا۔ ایک تو ان کے لشکر کی اکثریت تہہ ہو گئی تھی اور ان کی لاشوں سے وہ خندق بھر گئی تھی جو انہیں روکنے کے لیے مسلمانوں نے راتوں رات ابو فہر کے کہنے پر کھودی تھی۔ پھر خوراک اور ہتھیاروں کی صورت میں جو کچھ رومن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ہر چیز گنوا بیٹھے، اس لیے کہ انہوں نے سرکوسا شہر سے باہر اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ان کی شکست کے بعد ان کے پڑاؤ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جہاں تک سکلیہ کے حکمران بطارکہ کا تعلق تھا تو اس نے صرف اپنا لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے سرکوسا شہر سے باہر نکالا تھا، اس نے کوئی پڑاؤ قائم نہیں کیا تھا۔ اس شکست کی صورت میں وہ شہر کے اندر میسور ہو گیا، لہٰذا اس کا نقصان رومنوں کی نسبت کم ہوا تھا۔ جنگ کے بعد دشمن سے ملنے والی ہر چیز کو جب سمیٹ دیا گیا، لشکری کھانا کھا کر آرام کرنے لگے۔ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کر دی گئی، لشکر کا ایک حصہ پہرا دینے کے لیے مستعد کر دیا گیا تاکہ رات کی تاریکی میں شہر سے نکل کر کوئی ان پر شب خون نہ مارے۔ ایسے میں ابو فہر کے کہنے پر اسد بن فرات، محمد بن سالم، محمد بن الجواری، زبیر بن غوث، ابو رافع اور چند چھوٹے سالار اس کے خیمے میں جمع ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب ابو فہر نے کہنا شروع کیا، میرے عزیزو، تمہارے کہنے پر اس جنگ کے لیے میں یہاں رکا تھا، ورنہ میں جنگ سے پہلے یہاں سے افریقہ کوچ کرنے والا تھا۔ اب جبکہ دشمن کو ہم بدترین شکست دے چکے ہیں، رومنوں کا بھی اس قدر نقصان کر چکے ہیں کہ وہ دوبارہ کھلے میدانوں میں ہمارے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جہاں تک بطارکہ کا تعلق ہے، اس کی بھی کمر توڑ دی گئی ہے، وہ بھی میرے اندازے کے مطابق شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ان حالات میں میں یہاں مزید قیام نہیں کروں گا۔ وہاں سے آنے کے بعد محمد سالم نے جو حالات بتائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے فی الفور یہاں سے افریقہ کوچ کر جانا چاہیے، لہٰذا تھوڑی دیر تک میں یہاں سے مازر کی طرف کوچ کروں گا اور وہاں سے کشتی میں سکلیہ کے ساحل کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ آپ سب کو اپنے خیمے میں بلانے سے قبل میں 2 تیز رفتار قاصد مازر کی طرف روانہ کر چکا ہوں۔
ماضر میں اپنے والی ابو ذکی کنعانی کو میں نے پیغام بھجوا دیا ہے کہ ان قاصدوں کے پیچھے پیچھے میں بھی ماضر کا رخ کر رہا ہوں۔ میں وہاں قیام نہیں کروں گا۔ میرے آنے سے پہلے وہ ایک مناسب اور اچھی حالت کی کشتی تیار رکھے جس میں میں چند ملاحوں کے ساتھ افریقہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ابو فہر رکا تو ایک پدرانہ سے شفقت میں اسد بن فرات نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابو فہر میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آج کی شب تم آرام کرو؟ جنگ میں تمہاری جو کارگزاری تھی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سامنے میسور ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اگلی شب کو تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ ابو فہر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، ابن فرات میرے محترم، میں آپ کے ان الفاظ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں رکوں گا نہیں۔ آپ میری تھکاوٹ کی پرواہ نہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ میں قاصد ابو ذکی کی طرف روانہ کر چکا ہوں۔ اگر میں نہ گیا تو وہ پریشان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میرا افریقہ پہنچنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ وہاں سلطان بڑی بے چینی سے میری واپسی کا منتظر ہوگا۔ ابو فہر جب خاموش ہوا تو محمد بن سالم بول پڑا، امیر، اس موقع پر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اور وہ یہ کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ ابو رافع کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں؟ اسے ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں یہ ہمارے لیے جنگوں میں بڑا سودمند ثابت ہوگا۔ ابو فہر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے قریب بیٹھے ابو رافع کی طرف دیکھا، پھر محمد بن سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن سالم، فکر مند مت ہو، ابو رافع کو میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا، یہ یہیں رہے گا، میں اکیلا یہاں سے کوچ کروں گا۔ میری غیر موجودگی میں یقیناً ابو رافع تم لوگوں کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد سرکوسا شہر کا محاصرہ جاری رکھنا۔ اگر محاصرہ طول پکڑے تو ماضر شہر میں اس وقت جو ہمارا بحری بیڑا ہے اسے بھی طلب کر لینا، اور سمندر کی طرف سے بھی سرکوسا کی ناکہ بندی کرنا۔ اس طرح میرے خیال میں بطارکہ اور رومن جرنیل تھیوڈوٹس زیادہ دیر تک تم لوگوں کے سامنے سرکوسا میں میسور رہ کر اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے، بلکہ شہر تمہارے حوالے کرتے ہوئے اطاعت قبول کر لیں گے۔ ابو فہر لمحہ بھر کے لیے روکا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں نے آپ لوگوں سے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، اب میں یہاں سے کوچ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ابو فہر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، باری باری وہ سب سے گلے ملا، پھر خیمے سے باہر آیا۔ ایک لشکری اس کا گھوڑا پکڑے کھڑا تھا اور اس کے ارد گرد مسلح جوانوں کا وہ دستہ بھی مستعد تھا جس نے ابو فہر کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے سرکوسا سے ماضر تک سفر کرنا تھا۔ ایک بار سب پر الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے ابو فہر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے سب کو الوداع کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ محافظ دستے کے مسلح جوانوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کوچ کر لیا تھا۔ اس طرح ابو فہر رات کی گہری تاریکی میں خاموشی اور رازداری کے ساتھ سرکوسا سے ماضر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا اور سورج کی پہلی کرنوں نے سمندر پر رقص کرتے ہوئے سونا بکھیرنا شروع کر دیا، ابو فہر اپنے محافظ دستے کے ساتھ ماضر کے ساحل پر پہنچا۔ ماضر شہر کا مسلمان والی ابو ذکی کنعانی چند محافظوں کے ساتھ پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ بھاگ کر وہ آگے بڑھا، ابو فہر کے گھوڑے کی اس نے باگ پکڑ لی۔ ابو فہر گھوڑے سے اترا، ابو ذکی کنعانی سے گلے ملا۔ اس کے بعد وہ ابو ذکی کے ساتھ آنے والے دوسرے لوگوں سے ملا تھا۔ ابو ذکی کنعانی ابو فہر کے قریب ہوا اور بڑے پرتپاک انداز میں کہنے لگا، امیر، آپ میرے ساتھ چلیں، کھانا کھانے کے بعد آج کا دن آرام کریں، میرے خیال میں کل آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ابو فہر نے مسکراتے ہوئے ابو ذکی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا ممکن نہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے کہنے کے مطابق کشتی اور ملاحوں کا بندوبست کیا ہے؟ ابو ذکی نے پھر عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، کشتی وہ سامنے ساحل پر کھڑی ہے، 4 مستعد اور انتہائی توانا ملاح بھی تیار ہو چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ایک دن آپ ماضر میں قیام کریں، کل صبح ہی صبح یہاں سے کوچ کر جائیں۔ ابو فہر نے مسکراتے ہوئے ابو ذکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیار سے اس نے کندھا تپتپایا اور کہنے لگا،
میں تمہاری اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پر میں رکوں گا نہیں۔ میں تمہاری کھانے کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رات کو کھانا میں نے دیر سے کھایا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری بڑی مہربانی کہ کشتی میں ہمارے لیے زاد راہ کا اہتمام کر دینا۔ ابو ذکی نے عجیب سے انداز میں ابو فہر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کے سفر کے لیے زاد راہ بالکل تیار ہے۔ میں جانتا تھا یہاں قیام کرنے کی پیشکش کو آپ قبول نہیں کریں گے، اس لیے آپ کے زاد راہ کے علاوہ آپ کے کوچ کی ساری تیاریاں مکمل کر چکا ہوں۔ ابو فہر نے ابو ذکی کا شکریہ ادا کیا، پھر جو مسلح جوان ابو فہر کے ساتھ آئے تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، تم ابھی اور اسی وقت واپس چلے جاؤ، میرے گھوڑے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ افریقہ میں جو میرا دوسرا گھوڑا ہے وہاں میں اس کو استعمال کروں گا۔ میں جانتا ہوں پھر واپس مجھے ان سرزمینوں میں آنا پڑے گا، لہٰذا میرے گھوڑے کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ واپس جا کر اسد بن فرات، ابو رافع، محمد بن سالم، محمد بن الجباری اور زبیر بن غوث سے میرا سلام کہنا اور انہیں اطلاع دینا کہ میں خیریت سے مازر سے اپنی منزل کی طرف کوچ کر چکا ہوں۔ اب تم جاؤ، میری روانگی سے پہلے میں چاہتا ہوں تم لوگ کوچ کر جاؤ۔ وہ جوان حرکت میں آئے، ابو فہر کا گھوڑا انہوں نے لے لیا اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ابو فہر ابو ذکی کے ساتھ اس کشتی کے قریب آیا جو اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ابو ذکی نے 4 ملاحوں کو بھی طلب کر لیا، پھر ابو ذکی اور اس کے ساتھیوں سے ابو فہر رخصت ہوا۔ 4 ملاحوں کے ساتھ درمیانے درجے کی ایک کشتی میں وہ مازر کے ساحل سے افریقہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے لیے دور سمندر کے اس پار جھک رہا تھا۔ کیترینا اور اس کی ماں بلارس اور لیوس، تیورا اور اس کی ماں لیونا مسلمانوں کی لشکرگاہ میں داخل ہوئے۔ 5 نے سیدھا اس خیمے کا رخ کیا جس میں ابو فہر کا قیام ہوتا تھا۔ جب وہ 5 اس خیمے کے قریب آ گئے تو انہوں نے دیکھا خیمے سے باہر ابو فہر کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ کیترینا کی طرف دیکھتے ہوئے تیورا کہنے لگی، کیترینا، یہ میرے بھائی ابو فہر کا گھوڑا ہے، دیکھو کیسا توانا چاقو چوبند ہے۔ کیترینا نے جواب میں کچھ نہ کہا، گھوڑے کے قریب گئی، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، گردن تپتپائی، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑے نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ دیر تک کیترینا اس کے پاس کھڑی رہی، اتنی دیر تک بلارس، تیونا اور لیوس اور لیونا اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ پھر جب چاروں آگے بڑھ کر خیمے کے قریب گئے تو خیمے کے اندر سے ابو رافع نکلا۔ ان 5 کو دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ لوگوں کو اپنے لشکر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 5 ابو رافع کے ساتھ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیترینا اندر داخل ہوتی ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ خیمے کا جائزہ لینے کے بعد وہ خیمے کے باہر جھانکنے لگی تھی۔ ابو رافع اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیترینا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی تیورا بول پڑی، ابو رافع، میرے بھائی ابو فہر کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ابو رافع نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ لوگ پہلے آرام سے بیٹھیں، پھر میں پورے حالات آپ سے کہتا ہوں۔ ابو رافع کے ان الفاظ نے تیورا ہی نہیں، کیترینا کو بھی ایک جستجو اور تجسس میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے کہنے پر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر ابو رافع نے تفصیل کے ساتھ ابو فہر کی سرکوسا کے نواح سے افریقہ کی طرف روانگی کی تفصیل سنا ڈالی تھی۔ ابو رافع سے یہ تفصیل سن کر تیورا اداس ہو گئی تھی۔ دوسری طرف خود کیترینا کی حالت اس مسافر جیسی تھی جس کی محبتوں کے سلسلے، دلوں کے رابطے، قلب کی راحت، نظر کی روشنی اور اقرار روح جسم منقطع ہو کر رہ گئے ہوں۔ ابو فہر کے جانے کی خبر سن کر تیورا بیچاری خود ٹوٹے کوزے دل جیسی اداس ہو رہی تھی، تاہم وہ ٹکٹکی باندھے کیترینا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر نہ جانے اسے کیا سوجی، اپنی نشست سے وہ اٹھی، کیترینا کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحہ ابو رافع بھی اپنی نشست سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ابھی آیا۔ اس کے بعد ابو رافع باہر نکل گیا تھا۔ تیورا نے آگے بڑھ کر کیترینا کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، آؤ ہم بھی ذرا باہر سے چکر لگا کر آتی ہیں۔ اتنی دیر تک ابو رافع بھی لوٹ آتا ہے، پھر اس سے تفصیل سے گفتگو کرتی ہیں۔ تیورا کے اٹھانے پر کیترینا بددلی کی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیورا اسے پکڑ کر اس جگہ لے گئی جہاں ابو فہر کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑے کے قریب جا کر کیترینا کھڑی ہوئی، آگے بڑھنا چاہتی تھی پر ہچکچا رہی تھی۔
پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ گھوڑے نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیترینا نے آگے بڑھ کر پہلے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنا ہاتھ نیچے لاتے ہوئے اس کے منہ پر لے گئی۔ اس کے بعد وہ اس کی گردن تپتپانے لگی تھی۔ تیورا بھی اس کے قریب آئی، پھر دکھ بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیترینا میری بہن، ایک بات پوچھتی ہوں، جھوٹ مت بولنا۔ گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہی رکھے کیترینا نے چونکنے کے انداز میں تیورا کی طرف دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولی۔ تیورا نے پھر اسے مخاطب کر لیا، میں تمہاری حالت کا بغور جائزہ لے چکی ہوں۔ کیا میرے بھائی ابو فہر کے سلسلے میں تم اب بھی یہی کہو گی کہ اس سے متعلق تمہاری دلی کیفیت ہمدردی میں لپٹے ہوئے جذبات جیسی ہے؟ کیترینا نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، پھر دھیمے اور مجروح سے لہجے میں بول پڑی، تیورا میری بہن، ابو فہر کے یہاں سے جانے کی خبر سن کر میری کیفیت عجیب سی ہو گئی ہے۔ پہلے میرے جذبات ویسے ہی تھے، لیکن اب اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے جیسے کسی نے سب کچھ ہی مجھ سے چھین لیا ہو۔ کیترینا کے ان الفاظ نے تیورا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی گردن جھکی رہی، پھر دوبارہ اس نے کیترینا کو مخاطب کیا، کیترینا کیا تم تسلیم کرتی ہو کہ تم ٹوٹ کر ابو فہر سے پیار کرنے لگی ہو؟ کیترینا جو ابھی تک بڑے غور سے تیورا کی طرف دیکھ رہی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی، تاہم اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے چند ستارے ٹوٹے اور زمین میں جذب ہو گئے تھے۔ تیورا آگے بڑھی، کیترینا کے شانے پر اس نے ہاتھ رکھا، پھر اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگی، کیترینا اگر تم ابو فہر سے پیار کرنے لگی ہو، اسے چاہنے، اسے محبت کرنے لگی ہو، تو تم فکر مند کیوں ہوتی ہو، روتی کیوں ہو؟ ابھی تک تو ابو فہر کو تمہارے جذبات کا علم ہی نہیں ہے، نہ اسے اس بات کی آگاہی ہے کہ تم اسے محبت کرتی ہو، نہ ہی اسے تم نے ٹکرایا ہے۔ پھر تم اپنی حالت ایسی کیوں بناتی ہو؟ اور پھر وہ مستقل طور پر بھی یہاں سے افریقہ نہیں گیا؟ دیکھتی ہو اس کا گھوڑا یہاں کھڑا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابو فہر لوٹ کے یہاں آئے گا۔ آؤ اندر خیمے میں چلتے ہیں، ابو رافع لوٹنے والا ہوگا، اس کے پاس بیٹھ کے ابو فہر سے متعلق مزید تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیترینا نے ایک لمبا سانس لیا، پھر تیورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تیورا میری بہن، میرا ایک کام کرو گی؟ تیورا نے منہ سے کچھ کہے بغیر جب اسبات میں گردن ہلا دی، تب کیترینا پھر بول پڑی، ابو رافع سے یہ التماس کرنا کہ میں نہیں بلکہ ہم سب ابو فہر کا گھوڑا اپنی سرائے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ابو فہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھوڑے کی خدمت کروں گی۔ جب وہ لوٹے گا تو سرائے سے آ کے اپنا گھوڑا لے لے، اس وقت تک اس کا یہ گھوڑا میرے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ بس سرائے میں اس گھوڑے کی موجودگی مجھے تسلی دیتی رہے گی کہ ایک نہ ایک روز اس سرائے میں ابو فہر کو لوٹ کے آنا ہے اور میں اسے اپنی دل کی کیفیت کہہ سکوں گی۔ تیورا مسکرا دی، پیار بھرے انداز میں کیترینا کا شانہ اس نے تپتپایا، پھر اس کا بازو پکڑا اور کہنے لگی، وہ دیکھو ابو رافع سامنے سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ دو جوان ہیں جو پلوں کا رس اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح ابو رافع ہماری تواضع کرنا چاہتا ہے، آؤ خیمے میں چلیں۔ کیترینا چپ چاپ تیورا کے ساتھ ہو لی، پھر دونوں ان نشستوں پر بیٹھ گئی تھیں جہاں سے اٹھی تھیں۔ ابو رافع کے ساتھ دو جوان اندر آئے جو پلوں کے رس سے بھرا ایک آب خورا اور چند گلاس اٹھائے ہوئے تھے۔ تیورا نے آگے بڑھ کر ان سے تش لے لیا، وہ جوان باہر نکل گئے۔ ابو رافع نے جب آگے بڑھ کر پھلوں کا رس گلاسوں میں ڈالنا چاہا، تب تیورا بول پڑی، ابو رافع آپ بیٹھ جائیں، یہ کام آپ کا نہیں میرا ہے، میں خود سب کو گلاس بھر کے پیش کرتی ہوں۔ پھلوں کا رس تیورا نے گلاسوں میں انڈیلا، سب پینے لگے تھے۔ جب گلاس خالی ہو گئے تو وہی دو جوان اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوئے، پھر وہ خالی برتن اٹھا کے لے گئے تھے۔ ان دونوں جوانوں کے جانے کے بعد تیورا اپنی جگہ سے اٹھ کر ابو رافع کے قریب ہو بیٹھی تھی، پھر رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ابو رافع میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ رافع نے اپنا سر تیورا کی طرف کر دیا اور کہنے لگا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تیورا جھجکی، شرمائی، پھر بھی اس نے اپنا منہ تھوڑا سا آگے کیا اور مسکراتی ہوئے ابو رافع کے کان میں کسر کسر کرنے لگی تھی۔ جب تک وہ ایسا کرتی رہی، ابو رافع مسکراتا رہا۔ باقی سب لوگ بڑے تجسس میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب تیورا نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا تو بڑی رازداری سے ابو رافع نے تیورا کو مخاطب کیا،
تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیترینہ ابو فہر کو پسند کرنے لگی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرا بھائی ابو فہر اکیلا ہے، مجرد زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دشمنوں نے اس کے سارے اہل خانہ کا خاتمہ کر دیا ہوا ہے۔ اگر کیترینہ کو اس کی زندگی کا ساتھی بنایا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں ابو فہر کی زندگی میں ایک بڑا ہی خوشگوار موڑ نمودار ہوگا۔ ابو رافع جب خاموش ہوا تو تیورا پھر بول پڑی۔ اگر ابو رافع نے کیترینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند نہ کیا تو؟ ابو رافع کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، تیورا تمہارا کہنا تو درست ہے، اس لیے کہ ابو فہر کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر وہ دشت کا دیوتا ہے تو پھر اسے کیترینہ جیسی بیوی اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہاں، میں اور تم اگر اس سے کہیں کہ وہ کیترینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے تو وہ قطعاً اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کیترینہ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ ابو فہر کی واپسی پر اس سے ملتی جلتی رہے، اس طرح محبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کیترینہ اگر اس کا خیال رکھے تو ابو فہر ایسا پتھر نہیں کہ اس کی طرف مائل نہ ہو۔ بہرحال پہلے یہ بتا دوں کہ ابو فہر برف کی ایک سیل ضرور ہے جسے پگھلانا کافی مشکل ہے۔ بہرحال کیترینہ جیسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی کے لیے یہ کام مشکل بھی نہیں ہے۔ ابو رافع کی گفتگو سے تیورا کسی قدر پریشان اور فکر مند سی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، پر کیترینہ ابو فہر سے ملے جلے گی کہاں؟ جب ملے گی ہی نہیں تو محبت کیسے رنگ لائے گی؟ بھائی تو افریقہ جا چکا ہے، پتہ نہیں کب لوٹتا ہے، لوٹتا بھی ہے یا نہیں۔ ابو رافع نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تیورا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت اسلامی لشکر نے صقلیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو وہاں سے روانگی کے وقت یہ طے پایا تھا کہ ابو فہر صقلیہ پر حملہ آور ہونے والے لشکروں کا سپہ سالار بھی ہوگا، لیکن جب افریقہ میں اس کی ضرورت پڑا کرے گی تو اسے واپس بلا لیا جائے گا، اور جو ہی افریقہ سے اٹھنے والی بغاوتیں دبا دی جائیں گی وہ واپس صقلیہ چلا جائے گا۔ لہٰذا جو ہی افریقہ میں وہ اپنے کام کی تکمیل کر لے گا فوراً صقلیہ کا رخ کرے گا۔